یہ ہے مقام شیر فضا جو مولا غازی باس علیہ السلام کے حرم کے قریب ہے۔ یہ مقام پہلے میں بی بی فضا سلام اللہ علیہ کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں، پھر اس مقام کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ بی بی فضا حبش کی ایک شہزادی تھی اور اہل بیت سے متاثر ہو کر عیش و عشرت کی زندگی چھوڑ کر خود کو اہل بیت کے گھرانے کی کنیز بنا لیا۔ مگر میں ان کو کنیز نہیں کہوں گا، کیونکہ جس کو حسن و حسین اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ اماں کہہ کر بلائیں، اس عظیم ہستی کو کنیز کم سے کم میں نہیں کہہ سکتا۔ مولا علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ ان کو اپنی بہن کا رتبہ دیتے تھے، اور اماں فضا نے بھی اس گھرانے کے ساتھ وفا کر کے تاریخ رقم کی ہے۔ اماں فضا جب اہل بیت کی نگرانی میں زندگی گزار رہی تھی تو ایک وقت ایسا آ گیا کہ قرآن پاک پر ان کو ایک عبور حاصل ہو گیا۔ ایک روایت کے مطابق 20 سال اور ایک روایت کے مطابق 40 سال اماں فضا نے کسی بھی سوال کا جواب قرآن سے دیا۔ مطلب کہ اماں فضا نارمل بات نہیں کرتی تھی۔ اگر کوئی کسی بھی قسم کا سوال پوچھتا یا کرتا تو اماں فضا اس کو قرآن کی آیات سنا کر اس میں سے جواب دیا کرتی تھی۔ اور اماں فضا نے کربلا کے واقعے کے بعد جب بیبیوں کو کربلا سے شام لے جایا جا رہا تھا تو تب بھی اماں فضا نے ہر جگہ پر بیبیوں کی حفاظت کے لیے سب سے آگے رہا کرتی تھی۔ اور اب بات کرتے ہیں اس مقام کی، جسے مقام شیر فضا کہا جاتا ہے۔ عربی میں شیر کو حارس کہا جاتا ہے، اور جب عمر سعد اور شمر نے امام حسین علیہ السلام کا جسم مبارک پامال کرنے کا حکم دیا یزیدی فوج کو، تو یہ بات اماں فضا کو پتہ چلی، تو اماں فضا نے اپنی مرشد زادی بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے اجازت طلب کی کہ میں یہاں پر ایک ایسے شیر کو جانتی ہوں جس کے قصے میں نے مولا علی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام سے سنے ہیں، اجازت دیں میں اس شیر کو صدا دوں کہ وہ آ کر میرے مولا کے جسم کو پامال ہونے سے بچا لے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اجازت دے دی، اور اماں فضا خیموں سے نکل کر اس مقام پر آئی تھیں اور صدا دی، ابو الحارث مدد کو آؤ، ہمارے مولا کے جسم اقدس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ تو اچانک حارث شیر نمودار ہوا، زور سے غرانے لگا اور مقتل گاہ کی طرف گیا اور زار و قطار رونے لگا۔ ایک روایت کے مطابق امام حسین علیہ السلام کا جسم مبارک ایک دفعہ پامال کر دیا گیا تھا۔ لفظ پامال کو میں تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں بتاتا چلوں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو کچھ ورڈز کا مطلب نہیں آتا۔ عمر سعد اور شمر نے یزیدی فوج کو حکم دیا کہ سب اپنے گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ اور امام حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑا دو کہ اس کے جسم کی ایک ایک ہڈی ٹوٹ جائے۔ اس کو کہتے ہیں پامال کرنا۔ ایسے میں جب دوسری دفعہ گھوڑے دوڑانے کا حکم دیا گیا تو حارث شیر آیا اور امام حسین علیہ السلام کے لاشے کے گرد چکر لگانے لگا اور ان کے جسم کو چومنے لگا اور زور زور سے رونے لگا۔ یہ سارا منظر شمر اور عمر سعد نے دیکھا تو وہ لوگ وقتی طور پر رک گئے، اور کچھ کبوتر بھی امام حسین علیہ السلام کے لاشے کے اوپر چکر لگانے لگے۔ آخر میں بس اتنا کہوں گا، جب 9 لاکھ یزیدی انسان جانور بن گئے تھے، تب یہ ایک جانور انسان بن گیا تھا۔